الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو فصل پڑھنے والے ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا فصل ما یوجب الاغتسال، فصل ان چیزوں کے بارے میں کہ جو غسل کو واجب کرنے والی ہیں۔ یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، غسل فرض ہو جاتا ہے 7 میں سے کسی بھی ایک چیز کے ساتھ، یعنی یہ جو چیزیں بیان کی جائیں گی اگر ان میں سے کوئی بھی ایک سبب پایا گیا تو مرد ہو یا عورت ہو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سبب بیان فرمایا خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر ظاہری جسم کے پر منی ظاہر ہو اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ نکلی ہو۔ منی کا جو مقر ہے، مرد کی پیٹھ کے اندر منی جمع ہوتی ہے، وہیں سے جو ہے وہ اعلی تناسل کی طرف آتی ہے۔ فرمایا گیا اگر وہاں سے وہ شہوت کی وجہ سے جدا ہو اور ظاہری جسم سے باہر نظر آئے، باہر نکل آئے، اس صورت میں غسل فرض ہوگا۔ اگر اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ نہ نکلے، مثلا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے منی نکل آئے یا پھر پیشاب میں زور لگانے کی وجہ سے منی نکل آئے، تو اس صورت کے اندر بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور دوسری قید یہ لگائی کہ خروج المنی، کہ منی کا نکلنا الی ظاہر الجسد، ظاہر جسم کی طرف، یعنی کہ اگر منی اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ نکل آئی لیکن آگے سے اس کا راستہ بند کر دیا گیا اور وہ منی باہر نہ نکلی تو اس صورت کے اندر بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ جب دونوں کی یدات پائی جائیں گی تبھی غسل فرض ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ خروج المنی الی ظاہر الجسد، منی کا ظاہری جسم کی طرف سے نکل آنا، اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ، کہ جب وہ منی اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو، من غیر جماع، فرمایا اگر جماع کے علاوہ بھی، یعنی کیونکہ جماع کے اندر تو اگر حشفے کی مقدار مقام کے اندر چھپ جائے تو ویسے ہی غسل فرض ہو جاتا ہے جماع کی وجہ سے، انزال کی وجہ سے نہیں۔ یہاں پر جو صورت بیان کی جا رہی ہے وہ انزال کی وجہ سے غسل کے فرض ہونے کی صورت بیان کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا من غیر جماع، کہ بغیر جماع کے ویسے بھی اگر منی اپنے شہوت کے ساتھ اپنے مقر سے نکلی اور ظاہر جسم سے باہر نظر آ گئی تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسرا سبب بیان فرمایا وتواری حشفۃ وقدرها من مقطوعها فی احد سبیلہ آدمی حی، کہ مرد کے اعلی تناسل کے حشفہ ہے یا اگر کسی کا حشفہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی مقدار اعلی تناسل میں سے زندہ مرد یا عورت کے دونوں مقاموں میں سے کسی بھی ایک مقام کے اندر چھپ جانا، دخول ہو جانا، یہ بھی غسل کے واجب ہونے کے اسباب میں سے ہے۔ کہ اگر آگے کے پیچھے میں جمع کیا ہے، پیچھے کے مقام میں جمع کیا، دونوں صورت میں اگر حشفہ چھپ جائے یا پھر اس کی مقدار اگر اعلی تناسل چھپ جائے تو اس صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں پر قید لگائی گئی آدمی حی، کسی زندہ آدمی کے، کیونکہ مردہ آدمی یا پھر جانور کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ وہاں پر غسل فرض ہونے کے لیے انزال ہونا شرط ہے، جبکہ یہاں پر انزال شرط نہیں ہے، صرف حشفہ یا اس کی مقدار کا چھپ جانا یہی غسل کے فرض ہونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ غسل کے فرض ہونے کا اصل سبب تو منی کا نکلنا ہے، لیکن یہاں پر غسل کے فرض ہونے کا اس وجہ سے حکم لگایا گیا کہ چونکہ ہماری نظروں سے اعلیٰ جو ہے وہ اوجھل ہو چکا ہے، اب اگر ہو سکتا ہے اندر جو ہے انزال ہو گیا، اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو اور غسل فرض ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ حکم لگایا گیا کہ اگر جمع کرتے وقت حشفہ یا اس کی مقدار چھپ جائے تو صورت کے اندر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہوا تواری حشفۃ وقدرها من مقطوعها، کہ حشفہ یا اس کی مقدار اس سے کہ جس کا حشفہ کٹا ہوا اس کا چھپ جانا، فی احد سبیلی آدمی حی، زندہ آدمی کے دونوں سبیلوں، دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں۔ اور آگے ارشاد فرمایا انزال المنی بوطء میتۃ او بہیمۃ، کہ اگر کسی نے مردہ آدمی کے ساتھ وطی کی یا پھر جاندار کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ وطی کی، تو وہاں پر صرف دخول کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہو جاتا، بلکہ وہاں پر غسل کے فرض ہونے کے لیے منی کا نکلنا بھی شرط ہے۔ وانزال المنی بوطء میتۃ او بہیمۃ، اور منی کا نکلنا مردار یا کسی جانور کے ساتھ وطی کی صورت میں، تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔
آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سویا ہوا تھا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کپڑوں پر تری پائی گئی اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ منی ہوگی، تو فرمایا گیا کہ یہ بھی اس صورت کے اندر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا وجود ماء رقیق بعد النوم، اور پتلے پانی کا سونے کے بعد پایا جانا، اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، کہ جب اس کا ذکر جو ہے وہ نیند سے کرنے سے پہلے منتشر نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ کہ لگا کہ اذا لم یکن ذکر منتشرا، کہ حالت انتشار کے اندر نہ ہو، یعنی سوتے وقت جو ہے وہ شہوت کی کیفیت کے اندر نہ ہو، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے شہوت کی کیفیت میں ہونے کی وجہ سے وہ مزی نکلی ہو کہ جس کو یہ منی گمان کر رہا ہے، تو اس صورت میں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ سونے سے پہلے انتشار بھی نہیں تھا، شہوت کی بھی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگر سونے کے بعد نیند کرنے کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ کپڑوں پر تری پائی گئی ہے، تو اب یہ گمان کیا گیا کہ یہ منی ہوگی، تو پھر فرمایا کہ اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم یکن ذکر منتشرا قبل النوم، اور پتلے پانی کا نیند کے بعد پایا جانا کہ جبکہ سونے سے پہلے ذکر منتشر نہ ہو۔ ووجود بلال ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر و اغماء، اسی طرح کوئی شخص جو ہے نشہ کیا اس نے، یا پھر بے ہوشی اس کے اوپر طاری ہوئی، اب ہوش میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کپڑوں پر تری پائی گئی ہے اور وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ منی ہوگی، تو اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہوگا۔ وجود بلل، اور کسی تری کا پایا جانا، ظنہ منیا، کہ جس تری کو یہ منی گمان کرے کہ یہ منی ہے، بعد افاقتہ من سکر و اغماء، اس کے نشے اور بے ہوشی سے افاقے کے بعد۔ اور غسل فرض کی اور اسباب ابھی حیض و نفاس، کہ عورت کو حیض آنے سے بھی غسل فرض ہوتا ہے اور نفاس سے بھی، یعنی جب عورت حیض اور نفاس سے فارغ ہو جائے، حیض اور نفاس کے ایام اس کے مکمل ہو جائیں، خون آنا بند ہو جائے، تو اب عورت پر واجب ہے کہ وہ غسل کر کے نماز اور روزے شروع کرے۔ ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، اور یہاں پر یہ فرمایا کہ اور اگرچہ یہ جو صورتیں، یہ جو اسباب جو بیان کیے گئے غسل کے فرض ہونے کی، اگر یہ اسباب کسی کو زمانہ اسلام سے پہلے واقع ہوئے، یعنی وہ کافر تھا، اس حالت میں اس نے جماع کیا یا اس کو احتلام ہوا، انزال ہوا، اب اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، فرمایا گیا کہ اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ غسل کرے۔ اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے تصریح بیان کر دی کہ فی الاصح، صحیح ترین قول یہی ہے کہ اس پر غسل کرنا فرض ہوگا۔ اور شاہ فرمایا ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام، اگرچہ یہ تمام مذکورہ اشیاء اسلام کو قبول کرنے سے پہلے پائی جائیں، لیکن فی الاصح، تو پھر بھی اصح ترین قول کے مطابق اس کے اوپر غسل فرض ہوگا۔ ویفترض تغسیل المیت کفایتاً، اور فرض ہے میت کو غسل دینا فرض کفایہ کے طور پر، یعنی کہ اگر پوری امت میں سے، اہل علاقہ میں سے چند افراد نے یا کسی نے بھی میت کو غسل دے دیا تو سب سے یہ فرض ادا ہو گیا، ورنہ اگر کسی نے بھی نہیں دیا تو پھر جن جن کو معلوم ہوا وہ سب گنہگار ہوں گے۔ اس طرح فرمایا کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، اسی طرح میت کی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، کسی ایک نے بھی ادا کر لی تو سب سے فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔